کیا آپ کسی ایسی رائٹر کا تصور کر سکتے ہیں جس نے صرف ایک انسان یا ایک خاندان کی کہانی نہیں لکھی بلکہ پورے 2500 سال کی تاریخ کو ایک ہی ناول میں سمیٹ کر رکھ دیا؟ ایک ایسی خاتون جس کے قلم کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جب وہ لکھنے بیٹھتی تھیں تو وقت اور صدیوں کا فاصلہ مٹ جاتا تھا اور پڑھنے والا تاریخ کے بہاؤ میں بہتا چلا جاتا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب کی سب سے معتبر، بے باک اور عظیم ترین ناول نگار قرۃ العین حیدر کی، جنہیں ادبی دنیا میں احترام سے اینی آپا کہا جاتا ہے۔ وہ اردو کی وہ واحد خاتون رائٹر ہیں جنہیں ہندوستان کا سب سے بڑا ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اردو فکشن کی اس ملکہ کی زندگی اور ان کے شاہکار ناولز کے سفر پر جنہوں نے اردو ادب کا معیار ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ خاندانی پس منظر اور اینی آپا کی شخصیت۔ قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 کو ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھیں، ان کی رگوں میں ادب کا خون دوڑ رہا تھا۔ ان کے والد سجاد حیدر یلدریم اردو کے بہت معروف افسانہ نگار تھے اور ان کی والدہ نظر سجاد حیدر بھی اپنے وقت کی ایک بہترین لکھاری تھیں۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جہاں ہر وقت کتابوں، تاریخ اور فلسفے پر باتیں ہوتی تھیں۔ اینی آپا نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا اور ان کا مطالعہ اتنا وسیع تھا کہ وہ دنیا بھر کی تاریخ، تہذیب اور موسیقی پر گھنٹوں بات کر سکتی تھیں۔ ان کی شخصیت میں بلاغت، اعتماد اور ایک شاہانہ وقار تھا۔ وہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر یکساں عبور رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی لازوال تحریروں کے لیے اردو کا انتخاب کیا اور اس زبان کو وہ الفاظ دیے جو اس سے پہلے کبھی فکشن کا حصہ نہیں بنے تھے۔ آگ کا دریا اردو ادب کا سب سے بڑا شاہکار۔ جب بھی قرۃ العین حیدر کا نام لیا جائے، ذہن میں سب سے پہلا نام ان کے تاریخی ناول آگ کا دریا کا آتا ہے۔ 1959 میں شائع ہونے والا یہ ناول صرف اردو کا نہیں بلکہ دنیا کے عظیم ترین ناولز میں شمار ہوتا ہے۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ چند سالوں کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ 2500 سال پر پھیلی برصغیر کی تاریخ ہے۔ کہانی 4 صدی قبل مسیح یعنی گوتم بدھ کے دور میں شروع ہوتی ہے، پھر مغلوں کے دور سے گزرتی ہوئی انگریزوں کے عہد میں داخل ہوتی ہے اور بالآخر 1947 کی تقسیم ہند پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ناول کے 4 مرکزی کردار ہیں جو ہر دور میں نئے ناموں اور نئے روپ کے ساتھ دوبارہ جنم لیتے ہیں، لیکن ان کے جذبے، ان کی محبتیں اور ان کے دکھ وہی رہتے ہیں۔ اینی آپا نے اس ناول میں دکھایا کہ اقتدار بدل جاتے ہیں، صدیوں کا سفر گزر جاتا ہے، لیکن انسان کا المیہ اور اس کی تنہائی کبھی نہیں بدلتی۔ یہ ناول برصغیر کی مشترکہ تہذیب کا سب سے خوبصورت مرثیہ ہے۔ دیگر شاہکار ناولز اور تقسیم کا دکھ۔ آگ کا دریا کے علاوہ بھی اینی آپا نے کئی لازوال ناولز اور افسانے لکھے۔ آخر شب کے ہمدم، اس ناول میں انہوں نے بنگال کے انقلابیوں اور وہاں کی کمیونسٹ تحریک کو پس منظر بنا کر انسان کے ٹوٹتے خوابوں کی کہانی لکھی، جس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ گردش رنگ چمن، یہ ناول 18ویں اور 19ویں صدی کے برصغیر کی نوابی اور جاگیردارانہ نظام کے زوال کی ایک شاندار تصویر ہے۔ کار جہاں دراز ہے، یہ ان کی اپنی سوانح عمری یعنی آٹو بایوگرافی ہے، لیکن اسے انہوں نے ایک فکشن کے انداز میں لکھا ہے جس میں ان کے خاندان کی کئی نسلوں کی تاریخ موجود ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اینی آپا کچھ عرصہ پاکستان بھی رہیں۔ انہوں نے یہاں دستاویزی فلمیں بھی بنائیں، لیکن ان کا دل دلی اور لکھنؤ کی گلیوں کے لیے تڑپتا رہا۔
وہ واپس ہندوستان چلی گئیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایک سچا فنکار کسی ایک خطے کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا ہوتا ہے۔ اعزازات اور آخری ایام۔ قرۃ العین حیدر کو ان کی غیر معمولی ادبی خدمات پر ہندوستان کے اعلیٰ ترین سول اعزازات پدم شری اور پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ وہ سچی معنوں میں اردو فکشن کی سب سے بڑی سفیر تھیں۔ بالآخر 21 اگست 2007 کو 80 برس کی عمر میں صدیوں کی تاریخ پر نظر رکھنے والی عظیم مصنفہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور نئی دہلی کے جامعہ اسلامیہ کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئیں۔ عینی آپا تو چلی گئیں لیکن ان کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ، ان کا سحرانگیز اسلوب اور ان کا آگ کا دریا آج بھی اردو ادب کے طالب علموں کے لیے مشعل رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا پڑھا ہے یا اس کی کہانی کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ ان کی تحریروں کا کون سا رخ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو پسند کرنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک عظیم مصنف کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔